پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج چین کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ وہ غزہ کے حوالے سے ایک امن کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے جو خصوصی طور پر چین نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ سرکاری دورہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا، یہ احاطہ کرے گا پاکستان اور چین کے مابین جو دفاعی، سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، اور اس میں سی پیک کا جو فیز 2 ہے اس کے حوالے سے خصوصی طور پر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ جو سی پیک 2 کے جو پروجیکٹس ہیں، جیسے انفراسٹرکچر جو ہے آلریڈی ہم نے بہت سارے پروجیکٹس میں اکنامک زونز میں لے ڈاؤن کر دیا ہے، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، کیسے جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونی ہے، چینی کمپنیز نے آنا ہے، دیگر ممالک سے کمپنیز نے ان اسپیشل اکنامک زونز میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور خاص طور پہ جو ML1 کا منصوبہ ہے، کراچی سے پشاور تک کی جو ایک ریلوے لائن ہے، ریلوے ٹریک ہے، جس کی آپ نے پورے کا پورا اس کو ریویمپ کرنا ہے، ایک بہت ہی ایمبیشس پلان ہے جس کا تخمینہ پہلے $10 ارب لگایا گیا تھا، اور اب جو وزیر منصوبہ بندی ہے حسن اقبال صاحب کے مطابق تقریباً $7 ارب کی لاگت سے وہ تیار ہوگا، وہ ہے، اور جس سے پاکستان کی جو تجارت ہے اکراس کنٹری، اور اس کے علاوہ جو جیسے چین سے اور آگے گوادر تک یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اشیاء جو سپلائی کی جائیں گی، اس میں پورے کا پورا وہ سیکٹر جو ہے آپ کا ریولوشنائز ہو جائے گا۔ چین آلریڈی پاکستان میں اربوں ڈالر سی پیک کی مد میں انویسٹ کر چکا ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ جہاں تک ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے بلند اور بحر عرب سے گہری جو ہماری جو دوستی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے تجارتی تعلقات ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ جو چین کا ایک اوور آل منصوبہ ہے سارے کا ساری کنیکٹیوٹی کا، اس میں ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے یہ سی پیک کا، اور اس میں پاکستان اور چین ایک ون ون پوزیشن رکھتے ہیں۔ نہ پاکستان چین پہ کوئی احسان کر رہا ہے، نہ چین پاکستان پہ۔ یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے، اور یہ ایک بہت ہی پرامن قسم کا ایک معاشی منصوبہ ہے کہ جس میں تمام کے تمام خطہ جو ہے، اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو ممالک ہیں، ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ الائنس جو ہے یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ الائنس ایسا ہے کہ جس سے نہ صرف دونوں ممالک کو، بلکہ جتنے بھی خطے میں لوگ ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں یا دنیا بھر میں، ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم کے اس وزٹ میں کیا کیا امکانات ہیں، کس قسم کی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، اور چین کے ساتھ جو ہمارے خاص طور پہ جو معاشی تعلقات ہیں ان کو کیسے ہم فروغ پائیں گے۔ خاص طور پہ چین کی جو سوسائٹی ہے وہ پاکستان کو کیسے دیکھتی ہے، چین کی لیڈرشپ کیسے پاکستان کو ویو کرتی ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیو میں، سابق سفیر ہیں، چائنا میں بھی 2 دفعہ سرو کر چکی ہیں، بہت بہت شکریہ میم آپ کا۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ابراہیم شمسی صاحب ممبر ہیں کراچی پاکستان ایکسچینج چیمبر آف کامرس کے، آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ نے جوائن کیا۔ عبداللہ زیدی صاحب ڈائریکٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف انویسٹمنٹ سندھ، سر آپ کا بھی بہت شکریہ، کیونکہ آپ کو زحمت دینے کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو اسپیشل اکنامک زونز جو ہمارے بن رہے ہیں، اس میں خاص طور پہ دھابے جی کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو ایک بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے اس وقت۔ ایمبیسڈر صاحبہ آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ اس دورے کے اوپر آئیں، میں جاننا چاہوں گا کہ 2 دفعہ آپ نے چین میں سرو کیا، ہماری لینگویج ڈفرینٹ ہے، ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، ہم ایک زبان نہیں بولتے، اور کھانے ہمارے ایک طرح کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو یہ قربت ہے، یہ جو تعلقات ہیں، اتنی بڑی تعداد میں چینی یہاں پہ رہتے ہیں، پاکستانی بھی وہاں پہ جاتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ نارملی تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں۔ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں، یا ایسے کہنا چاہیے کہ چین تو 6000 سال سے ایک ملک ہے، پاکستان تو ظاہر سی بات ہے 1947 میں بنا، لیکن اس خطے کے لوگ اور چین کے لوگوں کا صدیوں پرانا تعلق ہے، کلچرل ایکسچینجز ہیں، ٹریڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ علاقہ بھی ایک سویلائزیشنل علاقہ کہلاتا ہے، اور چین بھی ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے، اور چین کے ساتھ ہمارا بارڈر کافی لمبا ہے، اور لوگوں کو یہ بات بہت کم معلوم ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے، اور یہ جو نیو چائنا ہے جو کمیونسٹ ڈسپنسیشن ہے، اس کے اقتدار میں آنے سے پہلے اس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھ دی تھی، کیونکہ جب ان کا لانگ مارچ ہو رہا تھا تو لیٹ 30s میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا ماؤ زیدونگ کے دور میں، جی ان کے دور میں نہیں، جب وہ مارچ کر جی مارچ کر رہے جی، یہ میسج دے کے کہ جی آپ بھی امپیریلزم کے اور کلونیلزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہم بھی لڑ رہے ہیں، تو جب آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان کا بھی قیام ہو جائے گا تو پھر ہم اس وقت آپ کے ساتھ
इसी तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखना चाहेंगे, क्योंकि हमारा तसव्वुर जो अभी भी है वो बग़ैर कश्मीर के पूरा नहीं होता। और अगर आप उस वक्त उस तरह अपनी सरहदों को देखें तो फिर हमारी सबसे सरहद जो है वो चीन के साथ हुई थी। और दूसरा, हमारे लोगों को, जो हमारे विजनरी लीडर्स थे, अल्लामा इकबाल साहब थे, कायदे आज़म थे, उन्हें ये बहुत अच्छी तरह इस बात का इदराक था कि चीन एक उभरती हुई ताकत है और जो नेक्स्ट सेंचुरी है वो एशिया की सेंचुरी है जिसको चीन लीड करेगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनके साथ पहले ही ये पैगाम दे दिया था। और इसीलिए पाकिस्तान वो पहला मुल्क था, इस्लामी मुल्क, जिसने चीन को तस्लीम किया। और वो पाकिस्तान उस वक्त का पाकिस्तान था जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत थी और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हमें देख रहा। अच्छा, आपने मैम 2 दफ़ा मतलब बड़ी करीब से मुशाहिदा किया चीनी सकाफत का, चीनी माशरे का, वे ऑफ वर्किंग का, उनके निज़ाम का, उनकी मईशत का। हम मतलब मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के मॉडल्स देखते हैं ना, तो हम हसद करते हैं या रश करते हैं कि जी वो इतनी कामयाबी के साथ आगे जा रहे हैं और हम नहीं जा सकते, और ट्राई करते हैं कि उन्हें फॉलो करें। अक्सर मिसालें भी दी जाती हैं कि जी वो मॉडल आप फॉलो कर लें तो आप कामयाब हो जाएंगे। जो चाइनीज़ मॉडल है उसमें ऐसी क्या खासियत है जिसने उसको इतना कामयाब किया, और क्या हमारे लिए मुमकिन है कि कुछ हद तक, मतलब पूरा नहीं तो हम उसको फॉलो कर पाएँ? देखिए, इसमें 2 इसके पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आपको ये देखना पड़ता है कि किसी भी कौम का इथोस क्या है और उसके क्या सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं। तो जब कोई कौम इस तरह 6000 साल से मुस्तकिल एक मुल्क है और वो बहुत ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड रहा है, तो उनका मिजाज भी उसी तरह से एक तहामुल मिजाजी बहुत आ जाती है। एक जो वो चीज़ डिसाइड करते हैं वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होती है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। इसीलिए वो सदी पहले लिखते हैं और दिन बाद में लिखते हैं अपनी तारीख में, क्योंकि उनके लिए दिन, महीने, सालों की कोई अहमियत नहीं है, उनकी सदियों की अहमियत है। और दूसरा, उनके कल्चर में है डेफरेंस टू अथॉरिटी, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर डिसिप्लिन। और वो ये लोग कहते हैं जी वो तो ऑटोक्रेटिक हैं, उसका कम्युनिज्म या ऑटोक्रेटिक होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ही इसी तरह का डेफरेंस टू अथॉरिटी है। और दूसरा, वो चैलेंज नहीं करते हर एक चीज़ को, क्योंकि उनका जो फ़लसफ़ा है, जो करंट डिस्पेंसेशन है, जब मैं करंट कहती हूँ तो 1949 के बाद जो डिस्पेंसेशन है, उनका फ़लसफ़ा ये है कि हर एक कौम का जो आखिरी इंडिविजुअल है, जो सबसे छोटे गांव में रहता है, सबसे छोटी कम्यून में रहता है, ही इज़ द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ आवर अटेंशन। क्योंकि जब पूरी कौम पढ़ी लिखी होगी, पूरी कौम एबल होगी और पूरी कौम को ये यकीन होगा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर हमसे बेहतर होगा और ये कि हमारी कौम आगे तरक्की करके हम दोबारा उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस पे हम थे, तो वो एक और प्राइड होती है, वो एक ईथोस और होता है, वो एक डिटर्मिनेशन और होती है। हमें उनसे जो सीख सकते हैं वो हार्ड वर्क है। बिल्कुल ठीक, हार्ड वर्क और टॉक लेस एंड डू मोर। टॉक लेस एंड डू मोर। डॉक्टर साहब, माओ ज़ेडुंग हो, उसके बाद एक देयर इज अ सीरीज ऑफ लीडरशिप इन चाइना, और अगर रीसेंट पास में जाएं तो वेन जियाबाओ और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। सो क्या ये वजह है कि एक बहुत अच्छी और कांस्टेंट एक लीडरशिप चाइना को मैसर आई जिसकी वजह से वो तरक्की की इस बुलंदियों पे पहुंच गया जहाँ पे आज है? बिल्कुल आपने सही कहा। वो बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम कहते हैं राइट मैन एट द राइट टाइम, और एक कंसिस्टेंसी आपको लीडरशिप के अंदर नज़र आती है। पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान रहा है, स्पेशली एक गैप आपको नज़र आता है, स्पेशली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद। तो कंसिस्टेंसी है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जहाँ पे नेशंस राइज़ करती हैं और उसमें नज़रिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और बाज़ औक़ात आप देखें, फॉर इंस्टेंस नासिर की मिसाल ले लें। नासिर जहाँ पे एक कैरिस्मेटिक लीडर था, वहाँ पे उसका जो पैन अरबिज़म था वो नज़रिया था जिसने पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर उनको झंझोड़ कर दिया। जमाल अब्दुल नासिर की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले ईरान को देख लीजिए, ईरान इतना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट नहीं करता था। ट्विन पिलर स्ट्रैटेजी में उसकी एक अहमियत अपनी बनती थी, लेकिन खुमैनी ने जो एक नज़रिया दिया था वो आपको नज़र आता है। इसी तरीके से हिटलर को आप क्रिटिसाइज़ अपनी जगह पे करें, जो उसने कौम को नज़रिया दिया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जर्मनी जिस तरह से मारा गया, लपेटा गया,
اس کے بعد اس نے ایک رائز کیا, وہ نظریہ تھا. تو یہاں پہ آپ کو ایک نظریہ نظر آتا ہے ایز اے سورس آف پاور چائنا کے اندر, اور پھر اس کے اندر کنسسٹنسی نظر آتی ہے. دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں جو آرگنائزڈ مائنورٹی ہوتی ہے وہ ڈس آرگنائز میجورٹی کے اوپر رول کرتی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر اس نظریے کے تحت آرگنائز کیا, یعنی کہاں پہ افیم کے شکاری ایک قوم ہوتی تھی, اور جس طرح سے انہوں نے دوبارہ اسپورٹس لے کر, مارشل آرٹ لے کر اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کیا, اور پھر کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کی, تو رائز ان کا یونیک مقدر تھا. ایگزامپل کہ جتنی بڑی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا. China 100 million people in 15 More than years. 100 It million has people in 15 never years. happened in human Exactly, history never happened in before. anywhere in the world. 1990s In میں human reform. history, In it has human never history. happened. ریفارم, ریزن ریفارم. میں پاکستان کے لیے بھی ہمیشہ کہتا ہوں ریفارم. 1990s میں جو ریفارم لے کر آئے, چائنا نے رائز کیا ہے. چائنا کے پاس ایک روبسٹ پاپولیشن تھی, اکومولیشن آف ویلتھ نہیں تھا. یہ 2 بلڈنگ بلاکس ہیں کسی بھی پاور ہونے کے, اور انہوں نے وہ حاصل کی. تھوڑی میں پہلے بھی بات کروں چائنا اور پاکستان کی سملیرٹی کی آپ نے بات کی. دیکھیں کوٹیلیا جو تقریباً 250-300 BC کے اندر چندرا گپتا کے پرائم منسٹر تھے, ان کی حکومت یہاں ٹیکسلا میں تھی. انہوں نے کہا تھا اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. تو انڈیا کے ساتھ جو ہماری چپکلش ہے, چائنیز کی چپکلش ہے, ایک تو وہ ریزن ہے. دوسرا اولڈ سویلائزیشن, انڈس سویلائزیشن, چائنیز سویلائزیشن, دونوں کے کریکٹرسٹکس میں سملیرٹی نظر آتی ہے. چائنا نے کسی جگہ کو جا کے کالونائز نہیں کیا, انڈس سویلائزیشن نے کسی جگہ کو کالونائز نہیں کیا. حالانکہ 1500 میں جو ایمپرر چنپا تھے اس وقت بڑی ان کی اسٹرانگ نیوی تھی. پھر انگلش اسکول آف تھاٹ جو ہے, جس سے ہم ریشنل اسکول آف تھاٹ بھی کہتے ہیں, وہ کامن ہیومن ویلیوز کے اوپر بات کرتی ہے. تو کم از کم جو ہیومن کامن ویلیوز ہیں وہ دونوں ہم شیئر کرتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چائنا جب کچھ بھی نہیں تھا تب پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا تھا, اور جب اب پاکستان کو ضرورت ہے تو چائنیز پاکستان کے ساتھ کھڑے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے ڈاکٹر منور حسن صاحب. عبداللہ زیدی صاحب, آپ کی جانب آتا ہوں. ابھی تو یہ تھوڑی سی ذرا ایک فلسافیکل ڈسکشن ہو رہی تھی. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کے پرسنل ایکسپیرینس سے, کہ چائنا کے حوالے سے, کیونکہ جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہے, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ ڈائریکٹر انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ سندھ ہیں, کوشچن از دس کہ ابھی جو سی پیک کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, کیونکہ ایک یہ بہت ہی اہم اور ایک بنیادی جو کوآپریشن ہے معاشی طور پہ پاکستان اور چائنا کے مابین, اس میں دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کا ایک منفرد مقام ہے, سب سے بڑا ہے, پورٹ کے ساتھ ہے, اور بڑی تیزی سے اس پہ یقیناً کام بھی ہو رہا ہے, اور سندھ گورنمنٹ اس کو یقیناً سپروائز کر رہی ہے کیونکہ آپ ہی کی ٹیریٹری میں ہے. کیسا رسپانس ہے وہاں پہ؟ مطلب جو انویسٹرز ہیں وہ اپ بیٹ ہیں, ایک تو چائنیز انویسٹمنٹ ہے, سی پیک ہے, اور اس کے علاوہ کہ آپ بہت ہی ویجیلنٹ طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا رسپانس بتائیے گا کہ فورن اور لوکل انویسٹرز اس پہ کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب. دھابیجی اسپیشل اکنامک زون سی پیک کے فلیگ شپ پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے لگا لیں کہ پورٹ قاسم کراچی کے سے 5 کلومیٹر دور یہ 1530 ایکڑ پہ محیط یہ ایس ای زی ہے. ایس ای زیز ویسے بھی چائنیز ہسٹری میں اس لیے امپورٹنٹ ہیں, ایک تو شروع تو یہ شاید یورپ سے ہوئے تھے, لیکن چائنیز نے اس آرٹ کو پرفیکٹ کیا ہے. انفیکٹ چائنیز ایس ای زیز کو دیکھتے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیز آر آر آئیز اینڈ ایئرز انٹو دی ورلڈ, یعنی ہمارا دنیا کو دیکھنے اور دنیا سے سننے کے یہی طریقے ہیں. سو جتنی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ, جتنا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, جتنی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور ایف ڈی آئی لیڈ گروتھ چائنا نے ایس ای زیز کے ذریعے کیا. فار ایگزامپل وزیر اعظم صاحب ہمارے جا رہے ہیں, وہ شنزن جائیں گے, جو کہ پہلی ون آف دا فرسٹ فیو ایس ای زیز تھی. جی, چائنا کی میجورٹی ایکسپورٹس اور میجورٹی ایف ڈی آئی ایس ای زیز کے ذریعے آتی ہے اور ایس ای زیز کے ذریعے جاتی ہے. اسی لیے دھابیجی از ون آف آر فلیگ شپ ایس ای زیز, اور اس کا گراؤنڈ بریکنگ. اچھا عبداللہ صاحب, میں یہاں پہ کوئی مطلب کسی کو کرٹیسائز کرنے کا میرا بالکل ارادہ نہیں ہے, لیکن جب آپ نے ایس ای زیز کی بات کی تو چائنا نے اس کو کس طریقے سے بہت اپنے لیے بیسٹ یوٹیلائز کیا؟ فار انسٹنس کہ ایس ای زیز ہماری یہاں پہ ہیں, ان کو ایلوکیٹ کر دیا ہے یا ڈیمارکیٹ کر دیا ہے, اب ان کا کام ہے کہ وہاں پہ انڈسٹری لگے اور اس کے بعد وہاں سے کاروبار شروع ہو. سو ہم نے جتنا وقت لگایا ہے ان کو ڈیولپ کرنے میں, یا ابھی بھی جو ڈیولپ ہو رہی ہیں, کیا یہ اتنا ہی وقت ہے جتنا چین نے لیا تھا, یا ہم تھوڑا سست ہو گئے, یا ہم تیز جا رہے ہیں؟ دیکھیں چین نے بھی وقت تو کافی لیا تھا. کافی سے مراد 1990s میں, جیسے کہ ابھی بات کی کالیگ نے, شروع کیے تھے ریفارمز. ایسینشل جو ایس ای زی ماڈل میں جو صحیح چیز کرنے کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ایک تو آف کورس سیکیورٹی از ون آف دی ایشوز, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, اور دوسرا آپ سروسز, انویسٹر کو سروسز کیا دیتے ہیں, کیا اس کا
لیبر کی رجسٹریشن, کیا اس کی انوائرمنٹ کی رجسٹریشن, کیا اس کی پیٹنٹ کی رجسٹریشن, کیا اسکل لیبر کی اویلیبلٹی, کیا یوٹیلیٹیز, یہ تمام کی تمام چیزیں ون سٹیپ اور ون ونڈو سے اس کو مل جاتی ہیں. اگر یہ اس کا جواب ہاں ہے تو وہ SEZ عموماً دیکھا جاتا ہے کامیاب ہو جاتی ہے. یہی پاکستان کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں آف کورس چیلنجز بھی ہیں. چائنا, ایز مائی کالیگ سیڈ, از گورن ڈفرینٹلی. ہمارا گورننس کا اسٹرکچر, ہم ایک فیڈرل اسٹیٹ ہیں, صوبائی لوکل گورنمنٹس اور سینٹرل گورنمنٹ کی ڈفرینٹ گورننس اسٹرکچرز ہوتے ہیں. سو یہ چیلنجز ہیں, لیکن SEZs آر اے شارٹ وے دنیا میں ترقی کرنے کا. ٹھیک, اب ایک ویری کوئک کویسچن اور پھر آگے بڑھتا ہوں کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں, آپ نے دھابی جی کا نام لیا ابھی, سو اس کو جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو لک آفٹر کر رہی ہے, سپروائز کر رہی ہے, مینیج کر رہی ہے. سو آپ کے خیال میں یہ ماڈل ٹھیک ہے؟ مطلب CPEC ایک پروجیکٹ ہے, لائک فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو انویسٹ کیا یا بین کیا. سو تو کویسچن اس میں مکمل ہونے دیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بہتر ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس اس کو ڈیل کریں, چاہے پنجاب ہو, سندھ ہو, KP ہو, بلوچستان ہو, یا اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت یہ سارے پروجیکٹس چلتے؟ اچھا, اس میں شہزاد دیکھیں, ایک تو SEZ لا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا لا ہے, اور جو SEZ اپروول ہوتا ہے وہ بھی ایک بورڈ آف اپروولز ایک باڈی ہے جس کو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں, اسی کے تحت یہ اپروول ہوتا ہے. تو کسی حد تک ریگولیٹری کنٹرول ڈیوائیڈڈ ہے صوبے اور وفاق کے درمیان. بات یہ نہیں ہے کہ اس کو صوبہ کنٹرول کرتا ہے یا وفاق کنٹرول کرتا ہے یا لوکل گورنمنٹ. آپ نے چائنا کی ہم بات کریں, چائنا میں لوکل میونسپلٹیز کنٹرول کرتی ہیں. میونسپل باڈی کی ایک SEZ کمیٹی ہوتی ہے جس میں تمام یوٹیلیٹیز کے لوگ بیٹھتے ہیں, اور میونسپل کمیٹیز اس کو لیڈ کرتی ہیں. فار ایگزامپل یہاں کراچی میں KMC ہے. بہرحال پاکستان میں تو یہ ماڈل نہیں ہے, لیکن اصل کرکس یہ ہے کہ آپ سروسز کوئی بھی صوبائی لیول پہ ہو, وفاق کے لیول پہ ہو, سروسز کیسے. لیکن اس کا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے جو کرٹکس ہیں 18th امینڈمنٹ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبے جو ہے اپنی کیپیسٹی جو انہوں نے بلڈ کرنی تھی وہ اس طریقے سے نہیں کر پائے, اور 18ویں ترمیم کے جو ثمرات ہیں وہ صحیح طور پر ٹرانسفر نہیں ہوئے لوگوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ میں بس ایک میرا پوائنٹ ہے کہ وفاق نے جو انڈسٹریل اسٹیٹس بنائی ہیں, ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز, جو کہ بالکل بھی صوبے کے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کا ریکارڈ بھی ایک مکس بیگ ہی ہے. بڑا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے تحت بہت زیادہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوئی ہے پاکستان میں. تو یہ کرٹیسزم وفاق پہ بھی کیا جا سکتا ہے اور صوبوں پہ بھی کیا جا سکتا ہے. دھابی جی کے بارے میں ایک بات اور کہ دھابی جی سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ ایگزیکیوٹ ضرور کر رہی ہے پروجیکٹ. دھابی جی از اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ. صوبے کے اندر ایک PPP موڈ کا لا ہے جو BOT بیسس پہ آپ چلا رہے ہیں. ڈیولپر از اے پرائیویٹ پارٹی. جی بالکل صحیح. پرائیویٹ پارٹی از اے ڈیولپر, امپاورڈ وہ. بالکل ٹھیک. ابراہیم شمسی صاحب, سر پہلے تو شکریہ, آپ نے انتظار کیا. سوال یہ کہ اب جو چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان میں جو آئی ہے یا آگے آئے گی, اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ بالکل ایکٹیو ہو جائیں گے, فعال طور پر کام کریں گے, یا چائنیز ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی, سو پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز آپ دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو سزا. آپ نے بیسکلی دیکھیں جو چائنیز کمپنیز, ایکچولی آواز تھوڑا سا ایشو ہے, لیکن آپ پلیز جاری رکھیے. جی بیسکلی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں چائنیز کمپنیز کے پاس بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, بیکاز پاکستان از ایکچولی دی کول آف دا برکس. یہ جو یہ چائنا کا سلک روڈ جو پرانا سلک روڈ تھا اس کو واپس اسٹیبلش کرنے کا. تو the Chinese companies have a great opportunity here in Pakistan because it is sponsored by their government. Of course, the CPEC comes under the Chinese government, and the location, جیسے کہ ابھی دھابی جی کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, it gives them access to a lot of resources that are available. So I believe for technology transfer, it is the prime time. The opportunity is there. تھوڑا سا ہم پیچھے رہ گئے ڈیولپمنٹ کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ آئی ہوپ یہ جو ابھی پرائم منسٹر کی وزٹ ہوگی اس کے بعد یہ والے کچھ کنسرنز ایڈریس ہو جائیں گے, اور یہ تھوڑا سا فاسٹ پیس آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد. ویری رائٹ. پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ نے ایک آپ کو انوائرمنٹ دی, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دی, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, آپ سے مراد ہے کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کو. سو اب یو تھنک کہ the ball is now in the court of the private sector کہ وہ کیا پروپوزلز دیتے ہیں, کیسے چائنیز انویسٹرز یا کمپنیز کے ساتھ جو ہے B2B بیسس پہ انویسٹمنٹس کو پاکستان میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, I think the job is not completely done by the government, but yes, the ball is in the private sector's court now.
ابھی جہاں تک میرے پاس فگرز ہے 79 اور کمپنیز ابھی پرائم منسٹر کے ساتھ گئی ہیں چائنیز وزٹ کے اوپر. اور جو پہلا اسٹاپ ہے جو کہ شینزن میں ہے, جیسے ابھی مینشن کیا, شینزن واز ایکچولی the first special economic zone which was handpicked جو چائنا میں نے بنایا تھا. تو it's a very right place to start this visit by the prime minister. تو یہ جو 79 کمپنیز ہیں وہ صرف گھومنے پھرنے نہیں گئی ہیں, they are there for some B2B meetings. I think you'll see some MOUs being signed, particularly in the information technology sector, agriculture sector. One more question پھر میں ایمبیسڈر صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گا. وہ سوال یہ ہے کہ کمپنیز جاتی ہیں, اس سے پہلے بھی گئی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک خاموشی سی طاری ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کام ہوتا ہو بیک اینڈ پہ, لیکن شاید ہمیں معلوم نہیں ہوتا یا وہ زیادہ اس کی پروموشن نہیں کی جاتی. تو یہ جو 79 کمپنیز ہے, جو کمپنیز جاتی ہیں, ان کو بزنس بھی یقیناً ملتا ہوگا. سو وہ اس کے مطلب اثرات کب نظر آنا شروع ہوں گے, کتنا عرصہ لگتا ہے, یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی ہم نے یہ کانٹریکٹ ون کیا ہے؟ آر یو گائز سو شائے کہ آپ شیئر نہیں کرتے کہ اگر آپ کے پاس بزنس آ گیا, اچھی خبر ہمیں بھی شیئر کیا کریں؟ دیکھیں, یہ جو آپ کا سوال ہے کہ بزنس مین آر شائے, وی ڈونٹ کاؤنٹ آور چکنز ٹل دے ہیچ. جب یہ ایک میچور پوزیشن پہ آ جاتی ہے, دیکھیں ایک بزنس ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے ہیز ٹو بی اے ون ون سچویشن فار بوتھ پارٹیز. اس کے اندر کافی نیگوسیشنز ہوتی ہیں, کافی ویریبلز دیکھنے پڑتے ہیں, بٹ آئی تھنک یو ول سی سم تھنگ آن دا گراؤنڈ مے بی few months. But this something on the ground in few months. Point well taken. Ambassador صاحبہ, ML1 کا پروجیکٹ ہے, سلک روڈ کی ایکسپینشن ہے, اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے گفتگو ہے, یا سی پیک کا فیز 2 ہے. ایک اہم چیز جو ہے کہ جو مطلب جاپان سے جو آس پاس جو ممالک ہیں انہوں نے جیسے ترقی کی, وہ تھا کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. سو ابھی بھی یہ گفتگو ہوئی تھی کہ جو ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہے, تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے جب اسپیشل اکنامک زون ہوں گے جو چین سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی اور پھر یہاں پہ کام ہوگا. سو وہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ سیکنڈ فیز یا تھرڈ فیز میں یہ چیز شروع ہو جائے گی اور کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, ملک نے بڑا تفصیل سے بتایا آپ کو. اس میں یہ ساری جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے, جو انڈسٹریلائزیشن ہے, یہ سیکنڈ فیز میں ہونی تھی. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے اکنامک زونز اس طرح تیار نہیں کیے جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا. بیچ میں بہت ساری وجوہات ہیں, کووڈ بھی ہے, ڈفرینٹ گورنمنٹس کے اپنے پولیٹیکل نظریات ہوتے ہیں, اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں, لیکن the fault lies with us. یہ جو انویسٹر ہوتا ہے نا, یہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے. وہ اڑتا ہے, ایک طائرانہ نظر ڈالتا ہے چیزوں کے اوپر, اور وہ اترتا صرف وہاں ہے جہاں پہ دانہ زیادہ ہو, جہاں سے اس کو گین زیادہ ہو, اور جہاں پہ وہ سیکیورٹی ہو. تو جب تک یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی, آپ کے انویسٹمنٹ اس طرح آپ کو نظر نہیں آتی ہے. تو ابھی آپ نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کی, تو دیکھیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا نے جو انسینٹیوز دیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور وہ ابھی بھی ہمارے اکنامک زونز میں جو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں ان سے بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی ساؤتھ ایسٹ ایشین سوسائٹیز بھی چائنیز کی طرح ہیں کہ وہ بھی بہت ایک دفعہ جب ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو اس پہ ساری قوم لگ جاتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو بہت جلدی کام ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں آئی ایم سوری ٹو سے, بٹ ہمارے ہاں ذرا تھوڑے سے روڈ بلاکس کافی آئے ہیں, بٹ لیٹ اس ہوپ کہ اب بھی اتنا کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا. سیکنڈ فیز میں اب بھی اگر اس دورے کے نتیجے میں بھی اگر ہم اٹریکٹ کر سکتے, دیکھیں چین تو 2018 سے تیار تھا اور انہوں نے بہت زیادہ یہاں انویسٹرز بھیجے, جہاز بھر کے انویسٹرز کے آئے, لیکن کیونکہ آن گراؤنڈ کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی تو وہ چلے گئے. اچھا ایک سوال ہے تھوڑا سا, اور میں چاہوں گا کہ آپ پاکستانی کانٹیکس میں اس کو کلیئر کر دیں. آپ نے فار ایسٹ کا ذکر کیا, فار انسٹنس کہ اگر انڈونیشیا ہے, ٹھیک ہے ایسٹ ٹیمور کا مسئلہ تھا, لیکن پاکستان کی مثال دیں. سو ملیشیا ہو, انڈونیشیا ہو, لائک ساؤتھ کوریا ہو, لائک افغانستان, انڈیا یا ایران یا دیگر فیکٹر, وار آن ٹیرر, اس قسم کے مسائل کا ان ممالک کو شاید سامنا نہیں کرنا پڑا کہ جتنا ہمیں کرنا پڑا. سو باوجود اس کے کہ اتنے ربس قسم کے جو ہمارے مسائل تھے یا ٹف چیلنجز تھے, اس کے بعد بھی ہم نے پرفارم کیا, تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہمیں یا تھوڑا سا سیلف پرائڈ لینی چاہیے. دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ, میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر پاکستان
कोई यहाँ से उठा के साउथ अफ्रीका के या साउथ अमेरिका के बीच में रख दे तो आपका कोई मसला नहीं होगा, ना आपका कोई दुश्मन होगा, ना आपकी कोई इम्पोर्टेंस होगी। अब हमारी तो इम्पोर्टेंस और हमारा प्रॉब्लम दोनों हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। और अगर आप डेवलपमेंट की जिस तरह बात कर रहे थे तो देखें, जब सोवियत यूनियन वॉकड इनटू अफगानिस्तान तो पाकिस्तान तो टेक ऑफ स्टेज पे था। वो तो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान वुड बी द नेक्स्ट सिंगापुर ऑफ साउथ एशिया, और सारी दुनिया, हम दुनिया का गेटवे थे। तो अनफॉर्चुनेटली जब आपके नेबरहुड में पॉलिटिकल टर्मोइल हो, स्ट्रेटेजिक वहाँ पे वी बिकेम अमेरिकाज एंड यूरोप्स नेबर्स, वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स थे अफगानिस्तान में, तो जाहिर सी बात है उसका हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारी सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट हुआ, हमारी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट हुआ, और अनफॉर्चुनेटली जब आपकी इकोनॉमी ख़राब होती है तो वो हर एस्पेक्ट को साथ लेके नीचे चली जाती है। फिर आपकी एजुकेशन भी सफ़र करती है, आपकी इंडस्ट्री भी सफ़र करती है, और टेररिज्म जितना हमने बर्दाश्त किया और जितना हमने उससे लड़ाई की वो तो किसी और दूसरी कौम ने नहीं की। तो उस लिहाज से आप देखें तो यस, वी आर अ वेरी रेजिलिएंट नेशन। लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर अब भी वक्त है, even now, if today we decide कि as a united nation with a strong ethos और strong वो जो एक national वो होती है unity, उसके साथ अगर आज हम आगे चलने की का करें तो हम बहुत जल्दी आगे दोबारा उस पे आगे बढ़ सकते। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी सिक्योरिटी की बात की एम्बेसडर साहिबा ने, तो सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स जो आपके इन्वेस्टर्स हों या गवर्नमेंट्स हो जिनके यहाँ पे इंटरेस्ट हैं, वो आपसे डिमांड करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली रिसेंट पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसको हमने टाइमली जो है वो उसको कंटेन भी किया और उसके ऊपर फॉलो अप भी किया। तो एक तो ये बात है कि जो सी पैक के दुश्मन है या पाकिस्तान के दुश्मन है, वो चाहेंगे हर वक्त के ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस में दोनों ममालिक में ये बात अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप कितने विजिलेंट हैं और आप कितनी नेक दिली के साथ जो है ना इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं ना वो बड़े डीप हैं और उसके अंदर आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आती है। इसलिए डैनियल मार्क अपनी किताब नो एग्जिट फ्राम पाकिस्तान में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न ही ये बताता है कि पाकिस्तान से इसलिए अमेरिकन एग्जिट नहीं करेंगे बिकॉज इनके डिप्लोमेटिक और इनके जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं बड़े डीप हैं चाइनीज़ के साथ। अगर चाइना को समझना है या फैसिलिटेशन किसी से हासिल करनी है तो वो पाकिस्तान है, और उन्होंने 1970s में हमसे फैसिलिटी ली भी, इस हवाले से जो शटल डिप्लोमेसी हुई। देखिए, आपने एक ग्रे एरिया जब तक आप अपना आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और उसको आप रिपेयर नहीं करेंगे, आप आगे मूव नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज दैट ग्रे एरिया? वो ग्रे एरिया ये है, वही मैं बताऊँ, ग्रे एरिया ये है कि आपके यहाँ वेस्ट की रोमांटिसिज्म है, आपके यहाँ आपको ये तस्लीम करना होगा। ये मैडम ने बहुत एक खूबसूरत मिसाल दी वो परिंदे की और दाने की। कौन रोमांटिसाइज करता है वैसे? हम लोग, हम साले करते हैं, आपकी एलीट करती है। पाकिस्तान के long enough in Europe not to romanticize it. देखिए पाकिस्तान के So there are exceptions. There are absolute exceptions. पाकिस्तान के 4 ईज प्रॉब्लम है जहाँ एक्सट्रीमिज्म का हमें थोड़ा सा इशू है जिसको हमने कंट्रोल किया, इकोनॉमी का हमें क्राइसिस था उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह आपके यहाँ एलिटिज्म का एक प्रॉब्लम है आपका, और जब तक और आपकी जो एलीट है वो वेस्ट की रोमांस के अंदर मुब्तला है और वही ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हैं। 22,000 आपका जो ब्यूरोक्रेट है उसके पास डुअल नेशनलिटी है, तो फिर उस सूरत में आप कहते हैं कि चाइना के साथ आप क्यों नहीं बन पाते। आप देखें पाकिस्तानी कौम वो है जो दुनिया की जीनियस तरीन कौम है और ये कई जगहों पे साबित हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम Fourth most इंटेलिजेंट नेशन इन द वर्ल्ड, तो क्यों नहीं आप आगे जा सकते। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये कि जब वेस्ट ईस्ट एशिया ने एक फैसला किया, जिस तरह एम्बेसडर साहिबा ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, एक दफ़ा फैसला किया उस पर चल पड़े। इंडोनेशिया का प्रॉब्लम हमारी तरह था, उन्होंने भी उसको कूप अप कर लिया। तो पहले तो आपको ये तस्लीम करना होगा। दूसरा मैं आपको बताऊं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमारे लिए हैं। हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो फैटफ की भी इसमें रिपोर्ट है किस तरह से टेरर फाइनेंसिंग इंडिया करता रहा है, इलीगल वेपन्स की तरसील का मरकज़ बना रहा है, और फिर IS को जिस तरह से सीरिया से एयरलिफ्टिंग करके अफगानिस्तान कौन लेकर आया, वो क्रेडल की उसके ऊपर पूरी स्टोरी है। लेकिन आपको ये तस्लीम करना होगा कि कोल्ड वॉर के दौरान जो सिक्योरिटी के तहत आपने अपनी मिलिट्री को, अपनी सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज किया और अमेरिका के पास जाके आपने बताया कि हम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस फैक्ट को भी हमें तस्लीम करना होगा। तो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इंपॉर्टेंट थी।
لیکن میرے خیال میں کچھ ہم نے بھی کہا کہ چلیں جی ہم بھی کچھ کام کر لیں گے, اور وہ ہماری مجبوری بھی تھی. جس طرح کی کنڈیشن میں پاکستان وجود میں آیا تھا, بڑا کمزور ملک تھا, جس کی اکانومی اس کے پاس نہیں تھی, اس کے پاس ملٹری ہارڈ ویئر اس کے پاس موجود نہیں تھا, تو اس وجہ سے یہ سارا ہم نے فیس کرنا پڑا ہے. ٹھیک, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 30 سیکنڈز کی انٹرونشن کر سکتی ہوں. دیکھیں یہ بڑا ایک مس پرسیپشن ہے, ہمارے انٹلیکچوئلز میں بھی مس پرسیپشن ہے, جرنلسٹ میں بھی مس پرسیپشن ہے, اور اس مس پرسیپشن کو ہم بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں کہ شاید پاکستان نے اپنے جو خارجہ تعلقات ہیں اس میں توازن نہیں رکھا, جو کہ آئی تھنک نتھنگ کوڈ بی فردر دین دا ٹروتھ. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں, ابھی بتایا پروفیسر صاحب نے کہ کس طرح ہمارے جو ڈیفیکلٹیز تھیں اس کی وجہ سے ہمیں ویسٹ کے اوپر نیچرلی اپنی تھوڑی سی ڈپینڈنس کرنی پڑی, اور اس وقت چائنا بھی ڈیولپ نہیں تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں, میں مثالیں نہیں دے سکتی, ہزاروں مثالیں ہیں کہ چین کے ساتھ جو ہمارا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ ہمیشہ اس کی ٹریجیکٹری اپ ورڈز رہی ہے, اور چاہے جو مرضی ہو گیا ہے, ہم نے کبھی بھی ویسٹ کے پریشر میں آ کے اپنی ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ نہیں خراب کی. اگر یہ نہ ہوتا تو دیکھیے نہ آپ کا بارڈر ایگریمنٹ سائن ہوتا چین کے ساتھ, نہ آپ کی کراکورم ہائی وے بنتی, نہ ٹیکسلا بنتا, نہ وا بنتا, نہ کامرا بنتا, نہ نیوکلیر پاور پلانٹس بنتے, نہ ہم نیوکلیر نیشن بنتے, نہ گوادر بنتا, اور نہ سی پیک بنتا. تو when it comes to national interest, please understand that your diplomats and your politicians and your other stakeholders are all on the same page where our strategic compass should be. اور ہم نے توازن رکھا ہے. جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں توازن نہیں رکھا, شاید وہ ابھی تک اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نان الائن موومنٹ کا حصہ کیوں نہیں بنے. خیر it's another debate, کسی اور وقت کے لیے. عبداللہ زیدی صاحب, ابھی جو یہ بات کر رہے تھے ڈاکٹر منور حسین صاحب کے, جس طریقے سے چائنا نے کام کیا اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹیبلش کیا ہے, اور پاکستانی جو ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ایک قوم ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ایجوکیشن ہے, ریسورسز ہیں, ایک محل وقوع ہے, ساری چیزیں, جغرافیکل لوکیشن ہے, پھر کمی کیا ہے؟ پھر ہم ٹیک آف کیوں نہیں کر پائے, اور اس کی جو سست روی کا شکار اکثر ہم ہو جاتے ہیں. ابھی بھی جیسے فیز 2 ہے, امبیسڈر صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ اتنی تیزی سے کام نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا, کیا وجہ ہے؟ اور آپ کا جو یہ زون ہے, ڈھابے جی کی آپ نے بات کی, مطلب اس میں کیا یہ ٹائم پہ جا رہا ہے, اس کی ٹائم لائن ٹھیک ہے, کتنے عرصے میں مکمل ہوگا, کیا کس قسم کا رسپانس آ رہا ہے اس پہ؟ جی تھینک یو. جہاں تک دھابے جی کی بات ہے تو دھابے جی کا ایک بڈنگ پروسیس ہوتا ہے, بیکاز پی 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 فریم ورک میں آپ کو ایک پرائیویٹ سیکٹر سے ڈیولپر لے کے آنا پڑتا ہے. وہ بڈنگ پروسیس کیونکہ وہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ ہوتی ہے, اور وہ ایک خاص اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. شروع کب ہوا تھا سر عبداللہ صاحب؟ جی when was it start, کب سٹارٹ ہوا تھا یہ جی پروجیکٹ؟ تو یہ تقریباً جو انیشل فیزیبلٹیز تھیں they were more than 10 years old, لیکن جو گورنمنٹ کی ول تھی اور گورنمنٹ کی جو سیریسنس تھی وہ اسی دہائی میں آئی ہے, اور سی پیک کے ذریعے ایک مجھے بات کیجیے گا کہ 10 سال چلے ہو گئے اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں سیریسنس ابھی آئی ہے, تو اس سے پہلے سیریسنس نہیں تھی؟ نہیں دیکھیں, گورنمنٹ دی آئیڈیا واز دیئر, اور گورنمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کی پرائیورٹی کیا ہے, اور گورنمنٹ کے فار ایگزامپل گورنمنٹ نے کون سے فریم ورک میں اس کو کرنا ہے. Economically, what is more important than Dhabeji as far as the Sindh government is concerned? One word. No, I'm talking about Dhabeji as a project for both the government of Sindh and both the government of Pakistan. Okay. Project the idea is very old. Idea بہت پرانا ہے دھابیجی کا. It is CPEC سے پہلے. چلیں, what's happened. اب یہ بتائیے کہ اب کیا صورتحال ہے, کہ اب کس سٹیج پہ ہے, اور آگے جو ہے کس وقت یہ آپریشنل ہو جائے گا, کس طریقے سے کام چل رہا ہے وہاں پہ, یہ بتا دیجیے. جی آپریشنل ہے بالکل, آن گراؤنڈ جو ڈیولپر ہے وہ موبلائز ہے, ایز آئی اسپیک وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو 10% انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد سیلز لانچ ہو سکتا ہے, یعنی کہ انویسٹرز آ کے اس میں انڈسٹریل پلاٹس خرید سکتے ہیں. وہ ہم امید کر رہے ہیں اس سال اکتوبر تک سیلز لانچ ہو جائے گا ہمارا.
اور انویسٹرز اس میں which means کہ بائی اکتوبر کے 10% کام اس میں مکمل ہو جائے گا. جی 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 وہ ہوتا ہی ہے کہ ڈیولپر ول میک اٹ ان پارٹس اینڈ دین سیل اٹ ان پارٹس. جہاں تک آپ کا لارجر سوال تھا کہ ہم کیوں نہیں کر پاتے وہ، اور یہ صرف دھابی جی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آئی تھنک ابھی بات کی کالیگز نے بھی، ریفارمز کے لیے پولیٹیکل ول کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پولیٹیکل ول جو ہے اکراس دا بورڈ کراس پارٹی ہو تو وہ زیادہ جلدی ہو جاتا ہے. وہ ہمارے اچھا پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ یا اسکلز ہے یا ڈٹرمنیشن ہے بیوروکریسی کی، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایمبیسڈر صاحبہ جیسا اگر کوئی فارن سیکرٹری بیٹھا ہو تو یقیناً وہ پولیٹیشنز کو بھی انڈرسٹینڈ کرا سکتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے، آپ بیٹھے ہیں، آپ زیادہ بہتر طور پر ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا ضروری ہے اور کتنا جلدی ہونا چاہیے. بالکل بالکل. ہمارے ہاں ہماری بیوروکریٹک کیپیسٹی جو ہے اس میں بھی روم فار امپروومنٹ ہے، یہ تو کوئی خاص سیکرٹ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں ان ٹینڈم، آپ کی پولیٹیکل ول موجود ہو اور آپ کی بیوروکریٹک کیپیسٹی. ویری رائٹ. شمسی صاحب یہ فرمائیے کہ اب یہ دھابے جی جیسے بتا رہے ہیں عبداللہ زیدی صاحب کے بائی اکتوبر اس کا کام ہوگا اور اس کے بعد ہینڈ اوور کرنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کے پاس ایک روم ہوگا کہ وہاں پہ اپنی انڈسٹری شفٹ کریں. ہاؤ بیٹ یو آر کہ کراچی کا بزنس مین یا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کتنا انٹرسٹڈ ہوگا کہ وہاں جا کے اپنا انفراسٹرکچر بنائے اور اس سے بینیفٹ لے جو بھی انسینٹیوز وہاں پہ آفر کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کراچی کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ تو ابھی بھوکا ہے جگہ کا، یوٹیلیٹیز کا اور فیسلٹیز کا. اس کا آپ ایگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں، اگر آپ نوری آباد آپ جائیں کراچی سے حیدرآباد کے راستے میں تو نوری آباد انڈسٹریل اسٹیٹ آتا ہے. نوری آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ان the last 5 years is completely transformed. I think 80% of the land has been picked up and developed into working units. جس کے اندر بہت لیکن یہ اپنا ابراہیم صاحب یہ کوئی دھابے جی بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے کراچی شہر سے، بالکل نزدیک ہی ہے. مطلب ہاں سوری 5 kilometers from the port. مے بی 5 kilometers یا مین کراچی سینٹرل کراچی سے شاید آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی. ایگزیکٹلی. دیکھیں بات یہ کہ جیسے میں نے کہا if we can develop Noori Abad in such in a fast way, the industrialists and businessmen of Karachi, as soon as Dhabeji opens and if the facilities are there that are being promised, ہم لوگ اس کو بہت فاسٹ پیس پہ پک اپ کریں گے انشاءاللہ. اور تو کراچی چیمبر کے لوگ ہیں وہ آلریڈی یعنی کہ تیار بیٹھے ہیں کہ جیسی ہمیں کوئی آفر آئے گی یا اویلیبلٹی ہوگی تو ہم وہاں فوراً جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جیسا میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، even this morning I had a meeting with a gentleman who's planned a complete industry as soon as Dhabeji opens, and we're talking about an investment of north of about $30 million. اچھا واو. for a very small industry. عبداللہ زیدی صاحب دیکھیں ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کو انویسٹر بھی مل گئے $30 million کے، کم از کم ہمارا پی ٹی وی کا شکریہ ادا کر دیجئے گا آپ. تھینک یو جی، تھینک یو. ایمبیسڈر صاحبہ فائنلی یہ فرمائیے کہ چلیں باقی باتیں تو اپنی جگہ، جو اسٹریٹجک ویلیو ہے اکنامک سائڈ کہ پاکستان چائنا جو سچویشن چل رہی ہے ریجن میں، ٹیررزم ہے، بھارت کا تھریٹ ہے، اس کے علاوہ افغانستان سے جو صورتحال ہو رہی ہے، اب یہ جو دورہ ہے اس میں دونوں ممالک نے اپنے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے. سو اس انوائرمنٹ میں آپ کیا دیکھتی ہیں، کیا ڈسکس ہوگا، کیا کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو ان کے ساتھ؟ دیکھیں جس طرح کے ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اپنی نوعیت کے ایک ہیں. ود رزلٹ جب ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹس مل کے بیٹھتے ہیں تو بڑے اوپن طریقے سے اور بڑے کینڈڈ طریقے سے ساری بات چیت ہوتی ہے، اور وہ بات چیت صرف جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر نہیں ہوتی، بٹ فیوچر میں جو ہونے کو جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہوتی ہے. اور جتنے بھی ہمارے ریجنل ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، اس پہ چین اور پاکستان اپنی پوزیشنز کو بہت کوآرڈینیٹڈ طریقے سے آگے لے کے چلتا ہے، کیونکہ اور خاص طور پہ چین سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے اور بہت بڑی طاقت بن کے اب سامنے ابھر کے آ رہا ہے، اور چین کے بھی اس خطے میں بہت انٹرسٹ ہے. دیکھیے ان کا پورا ویسٹرن جو 4 پروونسز ہیں وہ ساری اسی علاقے سے لگتی ہیں جن میں ٹیررزم کا بھی پرابلم رہا ہے، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان بھی سٹیبل ہو، ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایران اور افغانستان بھی سٹیبل. بالکل صحیح. لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ اب وہ غازہ پیس کانفرنس بھی ہونی ہے، اس میں پرائم منسٹر بھی شرکت کریں گے، سو اس میں کوئی چیز ایسی آپ سمجھتے ہیں ایوالو ہوگی جس میں جو وہاں کے لوگوں پہ مظالم ہو رہے ہیں اس میں کمی آئے اور کوئی سولوشن کی طرف بڑھے؟ ڈپلومیٹک بہت بڑا پریشر ہے اور امریکہ کے لیے بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ چین اس طرح کی لیڈ لے رہا ہے. اسی وجہ سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ
یہ جو 3 اسٹیپ سولوشن دیا ہے جس کو اس وقت نیتنیاہو انکار کیے کھڑا ہے، لیکن ایک پریشر ود ان اسرائیل اور وہ بھی ہے. صرف مختصراً میں یہ بتاؤں کہ اسٹیٹ لیول پہ اکنامک پراسپیرٹی دونوں کا کامن انٹرسٹ ہے، ریجن کے اندر اسٹیبلٹی کامن انٹرسٹ ہے، انٹرنیشنل سسٹم کے اندر اسٹیبلٹی جو ہے ملٹی پولر ورلڈ میں یہ بھی کامن انٹرسٹ ہے دونوں ممالک. ویری رائٹ، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر منور حسین صاحب، ایمبیسڈر نعمانہ ہاشمی صاحبہ، عبداللہ زید، ابراہیم شمسی صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کا بھی شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.